بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رزق اور مال میں برکت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج کل کے دور میں جو بے برکتی اور فتنوں کا دور ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث نے برکت اور مال میں بڑھوتری کے کیا اصول واضح کیے ہیں، تاکہ وہ سیکھ کے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ انٹرنیٹ پہ جہاں انفارمیشن کا انبار لگا ہوا ہے، وہاں یہ بات ڈھونڈنا بے انتہا مشکل ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے علماء نیٹ پر ایسی باتیں کرتے اور حوالے دیتے نظر آتے ہیں جو ریسرچ کرنے پر بھی غلط نکلتے ہیں یا وہ ڈھونڈے ہی نہیں جا سکتے۔ اس ویڈیو کا بیسک مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک وہ معلومات پہنچائی جائے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو، اور ان کے حوالہ جات بھی مینشن ہوں تاکہ کسی شک کی صورت میں اس انفارمیشن کو ویریفائی کیا جا سکے۔ آئیں رزق میں برکت کے وہ مسنون قوانین پر نظر ڈالتے ہیں۔ رزق اور مال میں برکت کے جو اسباب ہیں ان کو میں نے ان 13 پوائنٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، جو کہ یہ ہیں کہ اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کرنا، چاہے اس میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات یا قرض دینا ہو، صلہ رحمی اختیار کرنا اور لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرنا، لالچ سے بچنا اور اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنا، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، ایمانداری سے کاروبار کرنا، صبح سویرے کام شروع کرنا، اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کا معنی ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا، ذکر کرنا، استغفار، سبحان اللہ و بحمدہ اور درود شریف، قرآن پڑھنا، نماز کا کچھ حصہ گھر پر ادا کرنا، کھانا کچھ آداب ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، ان آداب کے ساتھ کھانا، اور پھر آخر میں ہم کچھ رزق میں برکت ختم کرنے والے جو اعمال ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کرنا۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے، اور اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ قرآن کے جو آیات ہیں اور جو احادیث کے حوالے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ صدقات اور خیرات جو ہوتے ہیں وہ ایک فرض ہوتے ہیں، فرض صدقات اور نفل صدقات۔ فرض صدقات میں جو ہے وہ زکوٰۃ شامل ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن شریف میں کیا بیان ہوا ہے۔ یہ سورہ روم کی آیت 39 ہے، جس میں اللہ پاک نے مینشن کیا ہے کہ اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ تو اس آیت سے ثابت ہے، اور اس آیت میں یہ مینشن کیا ہے کہ جو لوگ اپنے زکوٰۃ کو دیتے ہیں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے، ان کے مال کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے کہ اے اللہ آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما۔ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ آل ابی اوفی کو خیر و برکت عطا فرما۔ ہم یہ بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس عمل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل ہوگی اس میں ضرور انشاءاللہ تعالی ضرور برکت ہوگی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدر جہاں زیادہ ہو جائے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے قرض حسن کا ذکر کیا ہے، جس سے مراد ایک ایسا قرض ہوتا ہے جو کسی غرض کے بغیر خالص نیکی کے جذبے سے کسی کو دیا جائے۔ ایسے مال کو اللہ پاک اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں اور اس کا نہ صرف اصل ادا فرماتے ہیں بلکہ کئی گنا زیادہ دنیا اور آخرت میں ادا فرماتے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ مال کسی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ محض اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا جائے ان کاموں پر جن کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے
اچھا قرض جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ اس میں بھی قرض حسن کا ذکر ہوا ہے جو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 ہے کہ اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے۔ اس میں بھی قرض حسن کی تکرار ہے۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 18 ہے۔ یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، اچھا قرض، ان کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کے راستے میں، ان کو کئی گنا بڑھ کر مال واپس ان کا مل جاتا ہے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 ہے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گناہ گار ہو۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 ہے۔ کہہ دو میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ خرچ کرنے کی جو ہے وہ بہت ترغیب ہے کہ مال بچا کے نہ رکھا جائے، بخل نہ کیا جائے اور مال خرچ کیا جائے۔ تو جو چیز بھی آپ خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ اللہ پاک آپ کو اور دے دیتے ہیں۔ خرچ کرنے کے ہی حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک لیا جائے گا۔ مسند احمد کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر اور نہ رک ورنہ تجھ سے بھی روک لیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو مال خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو خرچ کرنے کی ترغیب بار بار دی گئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ مال بچا کر رکھنے سے مال کم ہوتا رہتا ہے، مال خرچ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی اللہ پاک جو ہے وہ رحم فرماتے ہیں اور آپ کو اور عطا فرما دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہے زیادہ مال والوں کے لیے سوائے اس کے جو مال اپنے اس طرف، اس طرف، اس طرف اور اس طرف خرچ کرے، دائیں بائیں اور اپنے آگے اور پیچھے چاروں طرف خرچ کرے۔ جامع ترمذی کی اس طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر قسم کھائی ہے۔ ان میں سے ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائے بغیر بھی بات جو ہے وہ مستند ہے، لیکن اس بات کو انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال بڑھتا ہے، اس بات پر قسم بھی انہوں نے جو ہے وہ کھانے کو تیار ہیں اس بات پہ۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے جو جامع ترمذی میں موجود ہے۔ مال خرچ کرنے کے حوالے سے صحیح مسلم کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ روکنے والے کا مال تلف فرما دے۔ مشکات کی اس صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت کھجوروں کا ایک ڈھیر ان کے سامنے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کل کے لیے کچھ ذخیرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں کہ کل روز قیامت تو اسے جہنم کی آگ دیکھے گا؟ بلال خرچ کر اور عرش والی ذات سے مفلسی کا اندیشہ نہ کر۔ اس جو ہے وہ حدیث میں بھی خرچ کرنے کی، مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی گئی ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے
تو میں کوئی چیز گن رہی تھی اور اس کا ناپ کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسما گنا نہ کر ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر گننا شروع کر دے گا. سیدہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد میرے پاس جو رزق آیا وہ خرچ ہوا. میں نے کبھی کسی چیز کو شمار نہیں کیا، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے جو رزق جو خرچ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل عطا فرما دیا. صحیح مسلم کی اس طویل حدیث کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کر دی. اچھی بات کی تصدیق سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا. تو ہم اسے آسانی کی زندگی کے لیے سہولت عطا کریں گے، یعنی کہ اس کے جو ہے وہ زندگی اس کی آسان فرما دیں گے. اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کی تکذیب کی تو ہم اسے مشکل زندگی کے لیے سہولت دیں گے. تو یہاں پہ بخل کی جو ہے وہ اس سے منع فرمایا گیا ہے، اور دینے کو پھر سے جو ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے. صحیح مسلم کی اس طویل حدیث میں جو کہ آپ اسکرین پہ پڑھ سکتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کی مدد فرماتے ہیں جو اپنی کمائی میں سے، جو اپنی ارننگ میں سے صدقہ نکالتا ہے، اور اس کی غیب سے مدد ہوتی ہے. اللہ پاک اس پہ جو ہے وہ اس کے لیے معاملے کو، اس کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے مال کمانے کو آسان کر دیتے ہیں جو بندہ صدقہ کرتا ہے. اس حدیث کو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. احادیث کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو. آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے اور آپ کے پاس جو ہے کہیں سے غیب سے کہیں اللہ پاک جو ہے وہ مال پہنچا دیں گے. تو صدقے دینے کی ترغیب نہ صرف احادیث میں اور قرآن میں ہے، بلکہ جو صحابہ ہیں، جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، انہوں نے بھی اس کی جو ہے وہ اس کو صدقہ نکالنے کی، صدقہ کرنے کی جو ہے وہ یعنی اس کی جو ہے وہ اس کو فرمایا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. ایک دوسری جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے اور لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو. اب تک کی بات سے یہ تو واضح ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات یا قرض دینا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے اور کسے دیں اور کیسے دیں؟ آئیں اس کے اوپر بھی کچھ نظر ڈالیں. سنن نسائی کی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا ایک روشن اصول واضح فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ پر خرچ کر، اگر کچھ بچ جائے تو وہ تیرے گھر والوں کے لیے ہے، اگر گھر والوں کی ضرورت سے کچھ بچ جائے تو وہ تیرے قرابت داروں کے لیے ہے، اور اگر تیرے قرابت داروں سے بھی بچ جائے تو پھر اسے اپنے آگے اور اپنے دائیں بائیں صدقہ کر. سب سے پہلے یعنی ہمیں اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور کچھ بچ جائے تو پھر جو ہے وہ صدقے کا سوچنا چاہیے. مسند احمد کی بھی اس حدیث میں جو اصول فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا یعنی ذاتی ضروریات پورا کرنے کے بعد کیا جائے. سنن نسائی کی اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے. صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ فرمایا گیا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو. مسند احمد کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رشتہ دار پر جو دل میں عداوت چھپانے والا ہو، جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو، آپ کو معلوم ہو ایسا، اور آپ پھر بھی اگر اس کے اوپر خرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ سب سے بہتر صدقہ، افضل صدقہ ہوتا ہے وہ. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے کے سے 2 اجر ملتے ہیں، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا. تو کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری ہونے کے بعد
رشتہ داروں پر مال خرچ کیا جائے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ تو آج کل جو یہ ہوتا ہے کہ کنویں لوگ کھدوا دیتے ہیں، لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کوئی سبیل قائم کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے اور یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جی رزق اور مال میں برکت کے جو اسباب ہیں ان کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ یہ سب سے طویل جو ہے اس میں یہ ٹاپک تھا، جس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ قرآن میں آیات اور احادیث میں اور صحابیوں نے جو ہے اس کے بارے میں ترغیب دی ہے اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کرنے کی، اور وہ ایک سبب ہے مال میں اور رزق میں بڑھوتری کا۔ تو اس لیے جو ہے اس میں کافی جو ہے وہ ٹائم لگا ہے اور کافی جو ہے اس میں حوالے موجود ہیں۔ تو اس ٹاپک کے حوالے سے جو باقی جو جتنے بھی جو پوائنٹس ہیں ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ 2 ویڈیوز میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ کافی طویل ہو چکی ہے ویڈیو۔ تو اس کے ساتھ ہی جی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔